السلام علیکم ساتھیوں جماعت کے پیارے بچوں، آپ اپنے اردو کتاب کا صفحہ نمبر 43 نکالیے گا۔ اس میں نظم لکھی ہوئی ہے قلم، اس کا آدھا ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہمیں یہ آدھا مکمل کرنا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا معنی بتاتا ہوں۔ مصور کے جو یہ ہاتھوں میں پہنچا تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ، کسی کو زندگی واپس دلائے تو مشکل میں کسی کے کام آئے، کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کو تختہ الٹ دے۔ تو یہاں پر کسی بدبخت کا تختہ الٹ دے ایسا ہے۔ جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا۔ تو مصور سے مراد تصویر بنانے والا، یعنی جب قلم ایک تصویر بنانے والے کے ہاتھ میں آ جائے، ایک آرٹسٹ کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ، تو ایک انسان کا، جانور کا، پیڑ پودوں کا، مکان کا، کسی بھی چیز کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا جاتا ہے مصور کے ہاتھوں، یعنی ہو بہو وہ وہی بناتا ہے جو کچھ اس سے مرضی ہو، یعنی کسی انسان کی شکل بنانا چاہے تو بالکل ہو بہو شکل بنا دیتا ہے مصور۔ کسی کو زندگی واپس دلائے، کسی کے لیے اگر کہیں عدالت میں بادشاہ نے پھانسی کی سزا سنائی ہو تو کسی کے ایک جملے سے، ایک لکھائی سے اسے سزا معاف ہو سکتی ہے، تو زندگی واپس مل سکتی ہے۔ تو مشکل میں کسی کے کام آئے، یعنی اگر کوئی انسان مشکل میں پڑھے تو قلم کی ایک تحریر سے وہ بچ سکتا ہے۔ کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، قلم ہی کسی کی تقدیر پلٹ سکتا ہے۔ غریب ہو، محنت کرے، بہت زیادہ پڑھے اور پھر کچھ مقام حاصل ہو تو قسمت پلٹ سکتے ہیں۔ کسی بدبخت کا تختہ الٹ دے، بہر کے لحاظ سے کوئی بد نصیب ہو تو اس کا تختہ الٹ بھی سکتا ہے، یہ قلم کا کمال ہے۔ جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا ہے، جہاں میں یہ کیا کیا فیصلے سناتا ہے کہ ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا۔ گل کھلانا، یہ سے مراد، گل کھلانا سے مراد جو انسان کرتا ہے اس کا جو پھل پاتا ہے تو اسے کہتے ہیں گل کھلانا۔ تو ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا، تو یہ اپنے ہزاروں کارنامے دکھاتا ہے۔ تو گل کھلانا سے مراد مطلب کسی ایک محاورہ ہے کہ کوئی جو کام کرے تو اس کا پھل ملنا، گل کھلانا یا کوئی عجیب کام کرنا۔ اس کے بعد کل ہم اس کا